قادیانیوں کے تشدد سے ایک مسلمان شہید ہو گیا۔ تحصیل چشتیاں ضلع بہاول نگر میں امجد نامی مسلمان کو قادیانیوں نے تشدد کر کے شہید کر دیا۔ اس اہم خبر کی تفصیل جانتے ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسن رانا سے۔ یہ واقعہ 8 مارچ کو ضلع بہاول نگر تحصیل چشتیاں کے علاقے ڈھہراں والا میں پیش آیا، جس کی FIR 9 مارچ کو تھانہ ڈھہراں والا میں محمد وکیل نامی شخص کی مدعیت میں درج کی گئی ہے، جس میں تقریباً 9 ملزمان کو FIR میں نامزد کیا گیا ہے۔ FIR اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس واقعے میں شہید ہونے والے شخص امجد نصیر کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے تھا۔ ذرائع کے مطابق تحصیل چشتیاں کے علاقے چک 166 میں ایک قادیانی عبادت گاہ موجود ہے، جس پر غیر قانونی طور پر اسلامی شاعر کا استعمال کیا گیا ہے۔ قادیانیوں کی ان غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع تحریک لبیک کی جانب سے انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کئی مرتبہ کی گئی، مگر انتظامیہ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے قادیانیوں کی ان غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ لیکن ذرائع کے مطابق امجد نصیر کی شہادت کے اس واقعے کے بعد 9 مارچ کی رات کو حکومتی ادارے نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے قادیانی عبادت گاہ پر موجود جو اسلامی شاعر تھے ان میں سے کچھ حصوں کو ختم کیا ہے۔ ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا اور FIR میں بھی اس سے متعلق کچھ درج ہے کہ شہید ہونے والے امجد نصیر اور تحریک لبیک کے دیگر کارکنان نے ایک موقع پر اپنے علاقے میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد بھی کرنا چاہا تھا، لیکن اس کو قادیانیوں کے دباؤ پر مقررہ جگہ پر ہونے ہی نہیں دیا گیا اور اس ختم نبوت کانفرنس کو کسی کے گھر کے اندر کیا گیا، جس کے بعد مسلمانوں کو قادیانیوں کی جانب سے بھی کئی دھمکیاں جو ہیں وہ دی گئیں، جس کی اطلاع متعلقہ تھانے کو دی گئی، مگر اس شکایت کرنے پر بھی قادیانیوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور اب اس تازہ واقعہ میں شہید ہونے والے امجد نصیر نے علاقے کے تھانے میں شکایت کی تھی کہ رمضان المبارک میں قادیانی غیر قانونی طریقے سے مسلمانوں کی طرز پر اپنی عبادت گاہ میں تراویح کی طرح کا اجتماع کر رہے ہیں، جس کے بعد سے قادیانیوں کی جانب سے امجد نصیر کو دھمکیاں دی جانے لگیں اور 8 مارچ کو تقریباً 9 افراد نے امجد نصیر کو تشدد کر کے شہید کر دیا، جس کی اصل وجہ ذرائع کے مطابق یہی تھی کہ امجد نصیر علاقے میں قادیانیوں کی غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں انتظامیہ اور پولیس کو اطلاع کرتے تھے اور علاقے میں قادیانیوں کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بھی آواز اٹھاتے رہتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریورس ڈسکریمنیشن کی بدترین مثال ہے، جہاں کروڑوں مسلمان ایک ایسی اقلیت کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔